اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ کا فضل و احسان ہے جس نے اس پرفتن دور میں ہمیں اپنے دین کے غلبے کے لیے چنا اور آج ادھر اپنے دین کی فکر کے لیے ہمیں جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، یعنی اللہ کی طرف سے انسانیت کو کوئی دین عطا ہوا ہے تو وہ اسلام ہے۔ میں اپنی گفتگو کی تمہید کے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھا جائے کہ دین کسے کہتے ہیں۔ تو برادران محترم، دین اس ریاست اور سیاست کو کہتے ہیں جس کے تابع ایک معاشرے کا نظام ہوتا ہے۔ اس معاشرے پر ایک حکومت قائم ہوتی ہے، وہ حکومت اس پورے معاشرے پر جو نظام ہے اسے چلاتی ہے۔ اس نظام کو سیاست کہتے ہیں، اور وہ سیاست کسی دین کے تابع ہوتی ہے، یعنی کسی ریاست کے نظم و نسق کو چلانا یہ دین ہے۔ دین کسی ریاست کے نظم و نسق کو چلانے کا نام ہے۔ اب ہر دین اپنے نفاذ کے لیے کسی ریاست پر اپنے نفاذ کے لیے ایک منظم تحریک مانگتا ہے۔ وہ تحریک افراد کا ایک گروہ ہوتی ہے جو اس دین کو قبول کرتی ہے اور اسے اس دین کو بحیثیت نظام کسی معاشرے پر نافذ و غالب کرتی ہے۔ یعنی ہر شخص کا کوئی نہ کوئی دین ہوتا ہے، ہر شخص کسی نہ کسی دین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور ہر دین اپنے ماننے والوں پر اپنا نفاذ چاہتا ہے۔ تو اللہ نے جو ہمیں دین عطا کیا، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، ایک اکمل راہ طریق ہے، انسانی زندگی کے لیے خدائی نظام ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہونے والا واحد نظام، واحد دین ہے۔ یہ بھی کسی ریاست پر
اپنے نفاذ کے لیے ایک منظم تحریک کی جستجو کرتا ہے، اس کو بھی کسی ریاست پر اپنے نفاذ کے لیے ایک تحریک کی ضرورت ہوتی ہے، ایک منظم تحریک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جو شخص اسلام کو قبول کرتا ہے، جو شخص دین اسلام کو قبول کرتا ہے، وہ مسلم کہلاتا ہے، یعنی اللہ کا فرما بردار۔ جب بہت سارے مسلم اکٹھے ہوتے ہیں، مسلم زیادہ ہو جاتے ہیں، تو ان کی اجتماعیت کو امت مسلمہ کہتے ہیں۔ یعنی دین نے ہمیں ایک شناخت دے دی جو مسلم کی انفرادیت سے شروع ہوتی ہے اور امت مسلمہ کی اجتماعیت پر ختم۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اصطلاح اگر اسلام قبول کرنے والے اپنے آپ کے لیے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر رکھتے ہیں، وہ غیر اسلام تو ہو سکتی ہے، اسلام نے۔ تو امت مسلمہ کا ایک مقصد وجود ہے، امت مسلمہ کا مقصد وجود مقصد باسط رسالت کے حصول کے لیے تھا، اور امت مسلمہ کا مقصد وجود فریضہ نبوت و رسالت کی ادائیگی تھی۔ امت مسلمہ یہ وہ جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت خاتم النبیین غلبہ دین حق کے لیے تشکیل فرمائی۔ امت مسلمہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے امت مسلمہ نے باحسن طریقے سے آپ کی سرکردگی میں، آپ کی قیادت و سیادت میں اس فریضے کو باحسن طریقے سے انجام دیا اور غلبہ دین حق کا فریضہ ادا کیا۔ امت مسلمہ جب ایک جماعت تھی، ایک امیر کی قیادت میں تھی، رسول اللہ موجود تھے، امیر تھے امت مسلمہ کے، اس وقت امت مسلمہ کو ایک حکم دیا گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب مل کر میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا اور تفرقہ نہ کرنا۔ اس وقت امت مسلمہ ایک جماعت تھی، انہوں نے وحدت اختیار کی ہوئی تھی، یعنی منشاء ربی یہ تھا کہ جس طرح تم نے ابھی میری رسی کو سب نے مل کر مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، جس طرح تم نے ابھی وحدت اختیار کی ہوئی ہے، جس طرح تم ابھی ایک جماعت بنے ہوئے ہو، اسی طرح تا قیام قیامت وحدت اختیار کیے رہنا، ایک جماعت بنے رہنا، سب مل کر میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا اور لا تفرقوا، تفرقہ نہ کرنا۔ لیکن یہاں عجب صاحب اپنی اپنی جماعتیں کھڑی کی گئی، اللہ کے رسول کی امت میں اپنی اپنی امتیں کھڑی کر دی گئی، ببانگ دہل اللہ اور اس کے رسول سے اعلان بغاوت کیا گیا، امر لا تفرقو کے پرخچے اڑا دیے گئے، جس کا دل چاہا اپنی اپنی جماعت کھڑی کر دی گئی، اپنے اپنے جتھے بنا دیے گئے، ختم نبوت کا انکار کیا، حق نبوت پر ڈاکہ ڈالا اور اللہ کی رسول کی امت میں ایک نئی جماعت کی بنا ڈالی، ایک نئی امت کھڑی کر دی گئی۔ یہ کدھر کا انصاف ہے؟
کہ دین ہمیں ایک جماعت بنے رہنے کی تعلیم دیتا ہے. دین میں ایسی کوئی تعلیم نہیں، اللہ کے دین میں، اللہ کی شریعت میں ایسی کوئی تعلیم نہیں کہ مسلمان دو جماعتوں میں تقسیم. تو اس کا اس تفریق کا، اس تقسیم کا کیا نتیجہ ہوا کہ آج دین مغلوب ہے. وہ دین جو آج سے 1450 سال پہلے امت مسلمہ، وہ منظم تحریک، وہ منظم گروہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت و سیادت میں غلبہ دین حق کا فریضہ سر انجام دیا اور اس دین کو ایک ریاست پر بحیثیت نظام نافذ اور غالب کیا، آج وہ دین مغلوب ہے. آج دین جمہور کا تسلط ہے. آج مسلمان دین جمہور کے نیچے اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں. اپنے فیصلے اس دین کے مطابق کر رہے ہیں. اپنی زندگیاں اس دین جمہور کے مطابق گزار رہے ہیں. غیر اللہ کی حاکمیت ہے، غیر اللہ کا قانون ہے. ہمیں اس نظام میں باکراہت رہنا چاہیے اور جس دین کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اس دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے اور اس دین کے غلبے کے لیے امت مسلمہ بنیادی شرط کی حیثیت رکھتی ہے. ہمیں سب سے پہلے وحدت اختیار کرنا ہوگی، ایک جماعت بننا ہوگا. ایک امیر کے سیادت اور قیادت میں اس نظام جمہور سے برات کر کے اپنے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس تفریق کا حصہ بھی بنیں اور اپنا تعلق اپنے دین کے ساتھ بھی کریں؟ یہ ناممکن بات ہے. اس تفریق سے کنارہ کش ہوئیے. آپ کب تک اس نظام جمہور کے برسر اقتدار لوگوں کے ہاتھوں اپنے کردار کا یوں جنازہ اٹھتے دیکھیں گے؟ آپ کب تک یوں مفلوق الحال رہیں گے؟ آپ کب تک ذلت اور مسکنت کی زندگی گزارتے رہیں گے؟ آپ کو بہر طور بہر قیمت اپنے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی اور اس کے لیے آپ کو امت مسلمہ کے ساتھ جڑنا ہوگا. تو آئیں امت مسلمہ کی طرف، آئیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف، آئیں اس حقیقت ثابتہ کی طرف. یہ احیاء اسلام کے لیے امت مسلمہ بنیادی شرط کی حیثیت رکھتا ہے. ہمارے مذہبی پیشوا اور سیاسی رہنما یہ مسلمانوں کی وحدت کے قاتل ہیں. آج اس ساری تقسیم کا جو دین کے اندر ہو رہی ہے یہ وجہ ہیں. آپ ان کی بیساکھیاں ہیں، آپ کو ان کے نیچے سے نکلنا ہوگا. ان کا سہارا آپ بنے ہوئے ہیں، آپ کو ان کا سہارا چھوڑنا ہوگا. ایک امت بننا ہوگا، امت مسلمہ بننا ہوگا اور امت مسلمہ بن کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی. میں
ان بھائیوں سے جو ہماری دعوت سے متفق ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ساتھ آپ عملاً اس تحریک کے لیے جد و جہد کریں۔ آپ کی داد یا آپ کی ستائش ہمارے حوصلوں کو تو بڑھاتی ہے، لیکن اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہمیں بھر صورت ایک ہونا پڑے گا۔ ہمیں مل کر اس دین کی جد و جہد کو، اس دین کے غلبے کی جد و جہد کو مل کر لے کر چلنا پڑے گا، تاکہ اس روئے زمین پر ایک دفعہ پھر اللہ کی حاکمیت کا قیام ممکن ہو سکے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔